پایا غازی حسین نے تسبیحوں میں وفا وفا کہہ کے، پایا غازی حسین نے تسبیحوں میں وفا وفا کہہ کے، چہرہ غازی کا چومتی ہے عالیہ بھی خدا خدا کہہ کے، پایا غازی تیرے لب پہ میری گواہی ہے، کیا مشیت میں تو الہی ہے، تیرے لب پہ میری گواہی ہے، کیا طبیعت میں تو الہی ہے، بن کے زہرا بلاؤں گی تمہیں غازی رضا رضا کہہ کے، پایا غازی حسین نے تسبیحوں میں وفا وفا کہہ کے، سب کو مشکل سے جو بچاتا ہے، خود خدا کے جو کام آتا ہے، سب کو مشکل سے جو بچاتا ہے، خود خدا کے جو کام آتا ہے، لوری دیتا ہے وہ علی تمہیں مشکل کشا کشا کہہ کے، پایا غازی حسین نے تسبیحوں میں وفا وفا کہہ کے، چار شعبان کی گھڑی آئی، بولی زینب کے میرے بھائی، چار شعبان کی گھڑی آئی، بولی زینب کے میرے بھائی، رب سے مانگا تھا میری ماں نے، رب نے بھیجا عطا عطا کہہ کے، پایا غازی حسین نے تسبیحوں میں وفا وفا کہہ کے، چہرہ غازی کا چومتی ہے عالیہ بھی خدا خدا کہہ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔
ناظرین کرام، آپ کا میزبان رضا بلال آپ کے اپنے پروگرام انوار تقویٰ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع عدل اور عدالت ہے، اور اسی حوالے سے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں خطیب اہل بیت علامہ سید ارشد امیر آبدی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آج کا ہمارا موضوع عدل اور عدالت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس خالق لم یزل کے لیے کہ جس نے اپنی تخلیق بنیاد عدالت پر کی، سبحان اللہ۔ اور تمام درود و سلام خدا کے ان مصطفیٰ مجتبی اور مرتضی بندوں پر کہ جنہوں نے اپنے عمل، اپنے اقوال اور اپنے فیصلوں سے دنیا کو مانی عدالت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ بلال صاحب آپ نے سوال پوچھا کہ عدل کے حوالے سے گفتگو فرمائی، تو عدل کی جو علماء کرام نے مختصر ترین تعریف کی، وہ تعریف یہ ہے کہ جو جیسا ہے اسے اس کا مقام عطا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثال ہم اس طرح دیں گے کہ جوتے کا مقام پیر ہے، بے شک اور دستار کا مقام سر ہے۔ بے شک۔ اگر دستار کو سر میں رکھ لیا، پیر پر رکھ لیا جائے، اور نالین کو، جوتوں کو سر پہ رکھ لیا جائے، تو یہ عدالت کے خلاف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جوتا چاہے کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، لیکن وہ آئے گا قدموں میں ہی، بے شک۔ اور ٹوپی چاہے کتنی ہی سستی کیوں نہ ہو، مگر وہ سجے گی سر پر ہی۔ اسی کا نام عدالت ہے، اور اسی عدالت کے تحت اللہ نے اپنی مخلوقات کو ترجیح بھی دی ہے۔ بے شک۔ اور اس کا واقعہ ہمیں، چھوٹا سا واقعہ میں اشارتاً بات کرتا ہوا جاؤں گا کہ اس عدالت الہی کو ہم دیکھتے ہیں وہاں کہ جہاں اللہ فرشتوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ سبحان اللہ۔ آدم بھی خدا کی مخلوق، بے شک۔ فرشتے بھی خدا کی مخلوق، بے شک۔ مگر علم کے اعتبار سے آدم علیہ السلام برتر ہیں، بے شک۔ اور تمام ملائکہ مفضول ہیں، بے شک۔ ابتر ہیں۔ تو یہیں سے عدالت الہی پہلے ہی وقت سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور اس عدالت الہی کو اور احکامات عدالت الہی کو اگر ہم دیکھیں تو پروردگار دو عالم نے پوری ایک فہرست مرتب کی ہے کہ بیٹے کے کیا حقوق ہیں، اور زوجہ کے کیا حقوق ہیں، اور ماں باپ کے کیا حقوق ہیں۔ یہ تمام حقوق کے ساتھ ان کے مراتب بھی پروردگار دو عالم بیان کرتا جا رہا ہے۔ یہ عدالت الہی کے اعتبار سے۔ دوسرا مقام وہاں آتا ہے کہ جہاں عدالت انصاف سے ہم آہنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں حقدار کو اس کا حق دیا جانا ضروری ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ منزلت قضاوت پر ہوتا ہے۔ بے شک۔ قاضی حضرات، جو اسلام نے ہمیں یہ عمل دیا، اس میں قاضی حضرات وہ جو مدعی ہوتا ہے اس کو اس کا حق دلوا رہے ہوتے ہیں، یعنی حق دلوانا بھی عدالت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ بے شک۔ اور اسی میں ظاہر ہے آج کل کی ہماری جو عدالتیں ہیں ان کی ساتھ مجبوری یہ ہے کہ وہ عدالتیں گواہوں پر بیس کر رہی ہوتی ہیں، بالکل یعنی منحصر ان کی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ گواہوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ گواہ جس کے حق میں گواہی دے دے اس کو اس کا حق دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بھی ایک طریقہ ضرور ہے، مگر اس میں ہمیں کجی یہ نظر آتی ہے کہ اگر گواہ جھوٹا ہو تو پھر حقدار کو حق نہیں ملتا، جہاں سے عدالت اور انصاف میں تفریق آ جاتی ہے۔ وہاں شاید انصاف تو ہو رہا ہو مگر عدالت نہیں ہو۔ اس کے لیے ہمیں نظر کرنی پڑے گی ان ہستیوں کی طرف کہ جنہوں نے انسان کو
خدائی احکامات پر عمل کرنے کے طریقے بتائے، سبحان اللہ، اور وہ سبحان اللہ۔ ہستیاں صرف اور صرف کائنات میں ذوات محمد وآل محمد کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ بے شک، بے شک۔ ناظرین کرام، گفتگو سلسلہ جاری ہے، یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے انوار تقویٰ، جڑے رہیے کرن ٹی وی کے ساتھ۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع عدل اور عدالت ہے، اور اسی حوالے سے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں ماہر قانون ایڈوکیٹ سید غلام حسنین صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایڈوکیٹ صاحب، آج ہم اپنے پروگرام انوار تقویٰ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایڈوکیٹ صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام انوار تقویٰ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کرام کے لیے اس موضوع پر روشنی فرمائیے۔ دیکھیے، عدل ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہے۔ اگر اس کو سمجھو تو دو لفظوں میں ہے کہ مدعی اور مدعی علیہ دونوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے اور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ جو قانون ہے اس میں حصول انصاف کے لیے جو ٹائم پیریڈ بڑے بڑے ماہرین نے طے کیا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ایوب جیسی عمر چاہیے، نور نبی اللہ جیسا صبر چاہیے، قارون کا خزانہ چاہیے، تو آپ کو یہ تمام چیزیں مہیا ہوتا ہے۔ ہم دنیا بھر میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا ہے حصول انصاف کے لیے، لیکن ہم پاکستان میں کسی دنیا کے لوگ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کر پائے۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ پاکستانی جوڈیشل سسٹم کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیں۔ جوڈیشری 1947 سے لے کے اور 2009 افتخار چودھری صاحب ایک بالکل ڈیفرنٹ پیٹرن پہ چلتی رہی، اور 2009 کے بعد سے لے کے 2021 ایک ڈیفرنٹ پیٹرن پہ چل رہا ہے۔ افتخار چودھری صاحب جب معزول ہو کے آئے، بحال ہو کے آئے، اس کے بعد آپ نے آن لائن سسٹم متعارف کرایا، جس سے ڈے ٹو ڈے کیسز ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک اس کو مانیٹرنگ کرتا ہے، اور 1947 سے لے کے 2009 تک کا دور دیکھیں، جو 63 سالہ دور، تقریباً 62 سالہ دور ہے۔ ہم نے جوڈیشل سسٹم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، جوڈیشری جن چیلنجز سے گزر رہی ہے، یہ 21ویں صدی ہے، 2021 چل رہا ہے، نت نئے چیلنجز ہیں، سائبر کرائم کی الغار ہے، نت نئے قسم کی پلانٹڈ اور مختلف قسم کے کرائم سے ہم یہاں پہ دست بستہ ہیں، ان کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان پینل کوڈ تقریباً 1860 کا یہ سسٹم، 1860 کا یہ قانون، 161 سال گزر گئے، ہم اس کو اپڈیٹ نہیں کر سکتے۔ کرمنل پروسیجر کوڈ یہ 1898 کا ہے، 123 سال آج گزر گئے ہیں سسٹم، اس میں اپڈیٹ ہم نہیں کر پا رہے۔
CPC सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का तकरीबन 113 साल गुजर चुके हैं इस सिस्टम इसको चलाते हुए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का 145 साल गुजर गए हैं इसको। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का तकरीबन 141 साल गुजर चुके हैं। लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 का 113 साल गुजर चुके हैं। ये 123, 161, 113, 145, 141, 113 साल पुराने कानून को लेके हम 21वीं सदी में दाखिल हो रहे हैं। अब देख लें, आफिया का केस हमारे सामने मिसाल है इसकी। 16/9/2009 को इसकी FIR कटी है और इसका राइट और रॉन्ग सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दिया 8/10/2018 में। तो इसको तकरीबन 10 साल लग गए, तकरीबन 10 साल लग गए आसिया के केस के फैसले। डॉक्टर इमरान फारूक का देख लें, 16/9/2010 का FIR कत्ल हुआ है, फिर पाकिस्तान में इसकी FIR कटी और इस केस इसमें स्पेशल कोर्ट में इसको भेजा गया। 18/6/2020 में इस केस का फैसला हुआ। तकरीबन 10 साल के बाद 10 साल, 20 साल, 25 साल यहाँ पे अदालतों में फैसलों के लिए टाइम लग जाता है, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक। तो हम कैसे कह सकते हैं कि लोगों को इंसाफ मिल रहा है? इंसाफ क्या है? इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंसाफ होता हुआ भी नजर आना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से न साहिल को पता है कि मुझे इंसाफ मिल रहा है, न मुद्दा अलैहा को पता है कि मुझे इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है। इस माहौल में, इन हालात के अंदर हम जुडिशल सिस्टम में दाखिल हो गए। अल्लामा साहब, हमारे माशरे में जो बेएतदाली है, इसके सद्देबाब के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बेएतदाली हमारे माशरे में जो कायम हुई, उसकी एक वजह यह है कि हम अपने रुतबे को सही नहीं पहचान पा रहे। सुभान अल्लाह। एक शख्स कि जो 4 किताबें पढ़ लेता है, वो खुद को आलिम समझ बैठता है और वो मसनद इल्म पर आकर इल्म नहीं बल्कि जहालत बिखेर रहा होता है। बेशक। इसी तरह माशरे में अगर हम देखें तो हम ये बात नोट करेंगे कि हर इंसान खुद को सही समझ रहा है, दूसरे को गलत समझ रहा है। अगर माशरती एतबार से जो हमारी नशिस्तें होती हैं, जो गुफ्तगू होती है, उसमें हम दुनिया पर तो तनकीद की उंगली उठा रहे होते हैं कि फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है। हालात हाजरा को अगर हम देखें, हमारे जितने भी हालात हाजरा के हवाले से जो टीवी पर टॉक शोज हो रहे हैं, उसमें अपोजिशन हुकूमत को गलत कह रही है, हुकूमत अपोजिशन को गलत कह रही है, और दोनों अपनी गलतियां सुधारने के लिए तैयार नहीं है। इस्लाही पहलू नहीं, इस्लाही पहलू कोई भी कहीं पे भी हमें नजर नहीं आ रहा। हम अपने अपने टॉक शोज में भी अगर देखें तो हर टॉक शो किसी नतीजे के बगैर खत्म हो रहा है, जिसमें सिवाय इत्तहाम तराशी के और इल्जाम तराशी के और कुछ भी हमें नजर नहीं आता। तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम अपने आप को नहीं सुधारना चाह रहे, बल्कि हम ये चाहते हैं कि दूसरा सुधर जाए, हम जैसे हैं वैसे ही रहें। इस चीज को खत्म करने के लिए लाजमी है कि हर शख्स को सबसे पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा, और इसमें फिर तमाम माशरे को हम शामिल करते चले जाएंगे। उसमें हमारी अदालतें भी शामिल हैं, उसमें हमारी हुकूमतें भी शामिल हैं, और जहां तक अदालतों की बात है तो हमारे जजिस हजरात, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि हमारे जजिस हजरात सिर्फ गवाहों पर जी फोकस करते हुए, जैसे कि हमारे भाई गुलाम हसनैन साहब जो माशाल्लाह मारूफ वकील हैं और एक नामवर एजुकेट भी हैं, उन्होंने भी इस तरफ थोड़ी सी निशानदही की है कि पाकिस्तानी माशरे में जो
لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آ رہی ہے اور وہ کورٹ میں جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں, جی. تو صحیح فیصلہ نہیں دیا نہیں جا دیا. رہا ہوتا اور عرصے تک جو ہے وہ کیس چلتے رہتے ہیں, اور جو بیچارے مدعین ہوتے ہیں وہ ایک طویل عرصے تک جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہوتے ہیں. ان کا کام یہ اتنا ہی رہ جاتا ہے کہ وہ عدالت سے گھر اور گھر سے عدالت, اور ان سے انہیں انصاف نہیں مل پاتا, نہ انہیں عدالت کہیں سے مل پا رہی ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہوں گا کہ اگر ہمارے ججز حضرات دنیاوی قواعد کو نظر میں رکھتے ہوئے سیرت محمد وآل محمد اور فیصلہ جات محمد وآل محمد کو بھی نظر میں رکھے تو بہت آسانی ہو جائے گی انہیں فیصلہ دینے میں. اس کی ایک چھوٹا سا میں آپ حضرات کے اذہان کے نظر کرتا چلا جاؤں واقعہ کہ یہ تو ویسے بھی حضرت علی کی حدیث ہے اور اہل سنت اور اہل تشریح کتابوں میں تواتر سے آئی ہے کہ تم میں سب سے بہترین قضاوت کرنے والے علی ابن ابی طالب. اور حضرت عمر نے بھی یہ فتویٰ دیا ہوا تھا اپنے دور میں کہ جب علی تمہارے درمیان بیٹھے ہوں تو کسی مسئلے پر فیصلہ مت دیا کرو, اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے یہ کہ تم میں سب سے بہترین قضاوت کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں. تو اسی کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو ہم اپنے ججز کے لیے بھی یہ ایک پیغام دینا چاہیں گے کہ ہر بات صرف کتابی صورت میں پڑھنے سے آپ حل نہیں کر سکتے, بلکہ قضاوت کے لیے لازم ہے کہ آپ کو علم نفسیات بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. قضاوت کے لیے لازم ہے کہ آپ کے پاس علم جغرافیہ بھی ہونا چاہیے, آپ کے پاس معاشرے کا علم بھی ہونا چاہیے, اور جتنے تمام علوم ہیں اس کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے. اگر یہ ان علوم پر آپ کی نگاہ نہیں ہوگی تو آپ فیصلے دینے میں غلطیاں کر سکتے ہیں. اور اس کی مثال ہم اس طرح دیتے ہیں کہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دربار میں ایک ایسا ہی فیصلہ آیا کہ جہاں ایک بیٹا تھا, دو دعوے دار مائیں تھی, ایک ماں وہ تھی جو حقیقی تھی, ایک ماں وہ تھی جو حقیقی نہیں تھی. دونوں کا یہ دعویٰ کہ بیٹا ہمارا ہے, دونوں کا یہ دعویٰ تھا کہ بیٹا ہمارا, اور گواہ دونوں کے پاس نہیں تھے. اب اگر آج کی عدالت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کی عدالت تو یہ کہے گی کہ ہم فیصلہ دے ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ اس میں گواہ موجود نہیں. سبحان اللہ. مگر یہ عدالت مولا متقیان تھی کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ تم دونوں آپس میں فیصلہ کر لو, پھر جب میں فیصلہ کروں گا تو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا. دونوں ہی نہیں مانے. قصہ مختصر میں بہت زیادہ طویل نہیں لے جانا چاہتا. قصہ مختصر کہ جب دونوں ہی نہیں مانی تو حضرت علی نے اپنا غلام قمبر سے کہا قمبر ہماری تلوار لے کر آؤ. جب قمبر تلوار لے کر آئے تو علی نے کہا کہ اس بچے کو بیچ میں سے دو کر دو, ایک ٹکڑا ایک کو دے دو, دوسرا ٹکڑا دوسرے کو دے دو. بس اتنا سننا تھا کہ جو حقیقی ماں تھی وہ تڑپ گئی, اور اس نے فوراً چیخ کر کہا کہ مولا یہ بچہ مجھے نہیں چاہیے, آپ اسی کو دے دیجئے, یہ بچہ اسی کا ہے. بس یہی کہنا تھا کہ علی نے وہ بچہ لیا اور حقیقی ماں کو دیا. اور یہاں پر تمام عدالت کے جو ججز ہیں ان کو یہ پیغام دیا کہ فطرت انسانی کو نظر میں رکھ کر بھی فیصلہ دیا جا سکتا ہے. علی نے وہاں فطرت انسانی کو نظر میں رکھ کر فیصلہ دیا تھا کہ علی جانتے تھے کہ حقیقی ماں کبھی بھی اپنے بچے کی موت برداشت نہیں کر سکتی. بے شک بے شک. یہی وجہ تھی کہ جب علی نے یہ بات کہی تو حقیقی ماں فوراً تڑپ گئی کہ نہیں, زندہ تو رہے گا, چاہے میری گود میں نہ پلے, کسی غیر کی گود میں پلے, لیکن سلامت تو رہے گا. ماں ہمیشہ اپنی اولاد کی سلامتی چاہتی ہے, اور یہی چیز نظر میں رکھ کر مولا علی نے جو فیصلہ دیا وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. اور جیسے یہ مشعل راہ ہے مولا علی کا یہ فیصلہ, اور جیسے کہ ابھی میرے بھائی غلام حسین صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ہمارے ملک میں عدالت کا نظام ذرا ناقص ہے, جبکہ غیر ملکی معاشروں میں, یورپ کے معاشرے میں, وہاں عدالت کا نظام انتہائی تیز ہے, وہاں فوراً کے فوراً فیصلے ہوتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ نے تحقیق کی ہے جناب رسول خدا اور مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کی سیرت پر,
سبحان اور اس سیرت کو نظر میں رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے یہاں امینڈمنٹس کی قوانین میں جو قوانین اسلام کے قوانین تھے جو ان کو اپنے یہاں وہ لے کر آئے، اور اس کا بیان ثبوت، کیونکہ عموماً بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں ایسی بات اور وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے، لیکن ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ ثبوت کے ساتھ کرتے ہیں، بے شک اور اس بات کا بیان ثبوت ہمارے پاس جارج جرداح کی لکھی ہوئی کتاب ندائے عدالت انسانی ہے۔ اس سبحان کا اللہ اگر ہماری ملت اسلامیہ بغور مطالعہ کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ جو کچھ بھی یورپ نے لیا وہ لیا اسلام ہی سے ہے، اور اسلام میں بھی جناب رسول خدا اور مالا متقیان کو انہوں نے فوکس کیا اور انہی سے لیا جو کچھ بھی لیا۔ ندائے عدالت انسانی میں یہ تمام تفاصیل موجود ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان ہستیوں کی سیرت پہ عمل کر سکیں، اپنے میزبان رضا بلال کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے انوار تقوی، جڑے رہیے کرن ٹی وی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔